قافلہ رہ گیا ایک دشت بلا میں پیاسا، جن کی میراث تھی کوثر انہیں پانی نہ ملا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عزیب اور قادسیہ کے دائیں بائیں چلنا شروع کر دیا۔ حر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ اسی دوران حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمد و ثنا کے بعد ایک اور خطبہ فرمایا۔ اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی ایسے بادشاہ کو دیکھے جو اللہ کے حرام کو حلال سمجھے اور اللہ کے عہد کو توڑ دے، سنت رسول کی مخالفت کرے، اللہ کے بندوں کے ساتھ گناہ اور ظلم عدوان کا معاملہ کرے، اور یہ شخص اس کے ایسے افعال اور اعمال کو دیکھنے کے باوجود کسی قول یا فعل سے اس کی مخالفت نہ کرے، تو اللہ کے ذمے ہے کہ اس کو بھی ظالم بادشاہ کے ساتھ اسی مقام یعنی دوزخ میں پہنچا دے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یزید اور اس کے امراء اور حکام نے شیطان کی پیروی کو اختیار کر رکھا ہے اور رحمان کی اطاعت کو چھوڑ بیٹھے ہیں اور زمین میں فساد پھیلا دیا، حدود الہیہ کو معطل کر دیا، اسلامی بیت المال کو اپنی ملک سمجھ لیا، اللہ کے حرام کو حلال کر ڈالا اور حلال کو حرام ٹھہرا دیا، اور میں دوسروں سے زیادہ حقدار ہوں، اور میرے پاس تمہارے خطوط اور وفود تمہاری بیعت کا پیغام لے کر پہنچے ہیں، اور یہ کہ تم میرا ساتھ نہ چھوڑو گے اور میری جان کو اپنی جانوں کے برابر سمجھو گے۔ اب اگر تم اپنی بیعت پر قائم ہو تو ہدایت پاؤ گے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہوں۔ میری جان آپ لوگوں کی جانوں کے ساتھ اور میرے اہل و عیال آپ لوگوں کے اہل و عیال کے ساتھ، تم لوگوں کو میرا اتباع کرنا چاہیے۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے بلکہ میری بیعت کو توڑتے ہو اور میرے عہد سے پھر جاتے ہو تو وہ تم لوگوں سے کچھ بعید نہیں، کیونکہ یہی کام تم نے میرے باپ علی اور میرے بھائی حسن اور چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کے ساتھ کر چکے ہو، اور وہ آدمی بڑا فریب میں ہے جو تمہارے عہد و پیمان سے دھوکہ کھائے، سو تم نے خود آخرت کا حصہ ضائع کر دیا اور اپنے حق میں ظلم کیا ہے، اور جو شخص بیعت کر کے توڑتا ہے وہ اپنا نقصان کرتا ہے، اور قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تم سے مستعفی فرما دے۔ خطبہ سن کر خود ابن زیاد نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں یقین سے جانتا ہوں اگر آپ قتال کریں گے تو قتل کر دیے جائیں گے۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں وہی نصیحت فرمائی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امداد کے لیے نکلنے والے صحابی نے اپنے بھائی کو کی تھی، یعنی میں اپنا ارادہ پورا کروں گا اور موت میں کسی جوان کے لیے کوئی آر نہیں، جبکہ اس کی نیت خیر ہو اور مسلمان ہو کر جہاد کر رہا ہو۔ پھر اگر میں زندہ رہ گیا تو نادم نہ ہوں گا، اگر مر گیا تو قابل ملامت نہ ہوں گا، اور تمہارے لیے اس سے بڑی ذلت کیا ہے کہ ذلیل و خوار ہو کر زندہ رہو۔ حر بن یزید حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطبوں سے متاثر ہو رہا تھا۔ اسی حالت میں 4 آدمی جن کا سردار ترمح بن عدی تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کوفہ کے حالات بتائے کہ کوفہ کے بڑے سرداروں کو آپ کے خلاف رشوتیں دی گئی ہیں، وہ سب آپ کے مخالف ہیں، مگر عوام کے دل آپ کے ساتھ ہیں، اگر مقابلہ ہوا تو ان کی تلواریں آپ کے مقابلے پر آئیں گی، آپ آگے نہ بڑھیں، آپ کے لیے 20,000 سپاہیوں کی ذمہ داری لیتا ہوں جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت فرمائیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے اور حر بن یزید کے درمیان ایک بات ہو چکی، اب ہم اس کے پابند ہیں۔ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصر بنی مقاتل تک پہنچے تو نیند آ گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے بیدار ہوئے تو اپنا خواب اپنے بیٹے علی اکبر کو سنایا اور فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کوئی گھوڑا سوار میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ کچھ لوگ چل رہے ہیں اور ان کی موتیں ان کے ساتھ چل رہی ہیں، میں سمجھا کہ یہ ہماری موت ہی کی خبر ہے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر روانہ ہوئے، ابھی مقام نینوی تک پہنچے ہی تھے تو ایک گھوڑ سوار کوفہ کی طرف سے آیا، اس نے حر بن یزید کو سلام کرنے کے بعد ایک خط پہنچایا جس میں لکھا تھا
کہ جس وقت تمہیں میرا یہ خط ملے تم حسین پر میدان تنگ کر دو اور ان کو کھلے میدان کے سوا کسی پناہ کی جگہ میں نہ اترنے دو اور ایسے میدان کی طرف لے جاؤ جہاں پانی نہ ہو، اور میں نے اپنے قاصد کو حکم دیا ہے کہ جب تک میرے حکم کی تعمیل نہ کرو گے تمہارے ساتھ رہے گا۔ حر نے خط کے بارے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اب مجھ پر جاسوس مسلط ہیں، میں کوئی مصالحت نہیں کر سکتا۔ اسی دوران ابن زیاد نے عمر بن سعد کو مجبور کر کے 4000 فوج کے ساتھ مقابلے کے لیے بھیج دیا۔ عمر بن سعد نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوفہ جانے کی وجہ پوچھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اہل کوفہ کے بلانے پر آیا ہوں، اگر اب ان کی رائے بدل گئی تو جانے کے لیے تیار ہوں۔ عمر بن سعد نے ابن زیاد کو خط لکھ کر سارا معاملہ بتایا۔ ابن زیاد نے جواب دیا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے صرف ایک بات رکھو کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں، جب وہ ایسا کر لیں تو پھر ہم غور کریں گے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ اور عمر بن سعید کو حکم دیا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں پر پانی بالکل بند کر دو۔ یہ واقعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے 3 روز پہلے کا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں پر پانی بالکل بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ یہ سب پیاس سے پریشان ہو گئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی لانے کے لیے بھیجا تو اس پر عمر بن سعد کی فوج سے مقابلہ ہوا۔ بالآخر وہ صرف 20 مشکیں پانی کی بھر کر لائے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن سعد سے ملاقات کی اور فرمایا، ہمارے بارے میں آپ 3 صورتوں میں سے کوئی اختیار کر لو۔ نمبر 1، میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں۔ نمبر 2، یا میں یزید کے پاس پہنچ جاؤں اور خود اس سے اپنا معاملہ طے کروں۔ نمبر 3، یا مجھے مسلمانوں کی کسی سرحد پر پہنچا دو، جو حال وہاں کے عام لوگوں کا ہوگا میں اسی میں بسر کروں گا۔ عمر بن سعد نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سن کر ابن زیاد کو خط لکھا۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ کی آگ بجھا دی اور مسلمانوں کا کلمہ متفق کر دیا۔ مجھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 صورتوں کا اختیار دیا ہے اور ظاہر ہے کہ ان میں آپ کا مقصد پورا ہوتا ہے اور امت کی اس میں صلاح اور فلاح ہے۔ ابن زیاد بھی عمر بن سعد کے اس خط سے متاثر ہوا اور اسے قبول کر لیا، مگر شمر ذوالجوشن نے ابن زیاد سے کہا کہ آپ ایسے شخص کو مہلت دے رہے ہیں جو قوت حاصل کر کے آپ کے مقابلے پر آئے۔ شمر کی رائے کے مطابق یہ عمر بن سعد کی سازش ہے جو راتوں کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے ہیں۔ شمر نے یہ تجویز دی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کیا جائے کہ وہ آپ یعنی یزید کے پاس آئیں اور پھر آپ ان کو سزا دیں یا معاف کر دیں، آپ کی مرضی۔ ابن زیاد نے شمر کی رائے قبول کر لی اور ہدایت دی کہ اگر عمر بن سعد اس حکم کی تعمیل نہ کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے اور اس کی جگہ تم خود یعنی شمر لشکر کے امیر ہوں۔ ابن زیاد نے خط میں لکھا تھا، میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ تم جنگ سے بچو یا ان کو مہلت دو یا ان کی سفارش کرو۔ اگر حسین اور ان کے ساتھی میرے حکم پر صلح کرنا چاہتے ہیں تو ان کو صحیح سالم یہاں پہنچا دو، ورنہ ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ ان کو قتل کرو، مسئلہ کرو، کیونکہ وہ اس کے مستحق ہیں۔ پھر قتل کے بعد ان کو گھوڑوں کی ٹانپوں میں روند ڈالو۔ اگر تم نے ہمارے اس حکم کی تعمیل کی تو تم کو ایک فرما بردار کی طرح انعام ملے گا، اور اگر اس کی تعمیل نہیں کرتے تو ہمارے لشکر کو فوراً چھوڑ دو اور چارج شمر کے سپرد کر دو۔ شمر ذوالجوشن اس محاذ پر محرم کی 9 تاریخ کو پہنچا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنے خیمے کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی حالت میں اونگ آ گئی، پھر ایک آواز سے بیدار ہوئے۔ آپ کی بہن زینب نے آواز سنی تو دوڑی آئیں اور وجہ پوچھی تو آپ یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے، انہوں نے فرمایا کہ تم اب ہمارے پاس آنے والے ہو۔ یہ سن کر زینب رونے لگیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تسلی دی۔ اسی حالت میں شمر کا لشکر سامنے آ گیا اور مخالف جماعت نے بلا مہلت قتال یعنی جنگ کا اعلان سنایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مخالف جماعت سے گفتگو فرمائی اور اس بات کی اطلاع حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔
شہیدی کربلا کے سلسلے کا چوتھا حصہ بہت جلد ہمارے YouTube چینل پر نشر کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم ایسی ویڈیوز آگے بھی بناتے رہیں۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ شکریہ۔